بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس بار امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے، کب پیدا ہوا، اس نے کیا کیا کارنامے کیے۔ مگر اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا چینل کو، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ بہت اچھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ عالم اسلام کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ہی مشہور انسان ہے۔ 1138 کو موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، عراق، یمن، حجاز، دیار بکر پر حکومتیں کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت، بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی سے بھی بازی لے گئے تھے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 میں دمشق میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دیا تھا۔ وہ مسجد بنو امیہ کے سے متصل مقبرے میں دفن ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں بھی نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور شخصیت، کرد شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین نسلاً کرد تھے۔ 1138 میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے، جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 559 میں انہوں نے یمن بھی فتح کر دیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ ان کا ذاتی نام یوسف تھا۔ صلاح الدین ایک لقب اعزازی کے طور پر تھا، جس کا مطلب دین کی درستگی۔ ان کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تھا اور وسطی آرمینیا میں دورین گاؤں سے آئے تھے۔ وہ جس راویدیا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت عربی بولنے والے تھے۔ صلاح الدین کے دور میں شیخ عبد القادر گیلانی سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا، اور صلاح الدین ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 میں موصل کے اتابک زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے اپنی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوبی نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ نجم الدین ایوبی نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی تھیں اور انہیں تکریت میں پناہ دی تھی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد دین بہروز، جسے سلجوقوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا تھا، زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین کی سرزنش کی اور 1137 میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا گیا، جب اس کے بھائی اسد الدین شیرکو نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ بہاء الدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 میں ایوب اور اس کا خاندان موصل منتقل ہوئے تھے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کر لیا اور ایوب کو بالبیک میں ایک قلعے کا کمانڈر مقرر کر دیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا حاکم مقرر ہوا اور زنگیوں کا رہنما بن گیا۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے، لیکن ان کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ ان کے سوانح نگاروں میں آن میری ایڈے الوہرانی کے مطابق صلاح الدین جیوکلڈ الماجسٹک، ریاضی اور قانون پر سوالات کے جواب دینے کے قابل تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین سے تھا، جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا تھا۔ متعدد ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے مذہبی علوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو ارمغنی کے نسب نامے، سوانح حیات، تاریخ کے ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد
عربی، فارسی اور ترکی زبان جانتے تھے۔ بہاؤالدین بن شداد صلاح الدین کے سوانح نگاروں میں سے ایک تھا۔ بہاؤالدین کے مطابق صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے، فلسفیوں، مشرکوں، مادہ پرستوں اور شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ مقدس کاموں میں قرآن و حدیث وغیرہ جہاد کی طرف اشارہ کرنے والے اقتباسات سے بھرے پڑے ہیں۔ صلاح الدین کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں اس میں زیادہ محنتی اور پرجوش تھے۔ صلاح الدین کسی بھی دوسری چیز کے مقابلے میں اس سب میں زیادہ محنتی اور پرجوش تھے۔ جہاد اور اس میں شامل مصائب اس کے دل اور اس کے ہر عضو پر بھاری تھے۔ وہ کسی اور چیز کی بات نہیں کرتے تھے، صرف لڑائی کے لیے ساز و سامان کے بارے میں سوچتے تھے، صرف ان لوگوں میں دلچسپی رکھتے تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھانے ہوتے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے والے یا کسی بھی سرگرمی میں حوصلہ افزائی کرنے والوں میں بہت کم ہمدردی رکھتے تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں سے نفرت کرتے تھے۔ وہ لوگ جو خدا کے صفات کا انکار کرتے تھے، مادہ پرست اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے۔ 1174 میں سلطان نے اسکندریہ میں ایک مشرک قدر القفاص کو گرفتار کر لیا جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھے۔ صلاح الدین مصر اور شام میں خانقاہوں میں صوفی مدرسوں کے سرپرست کی حیثیت سے صوفیزم کی حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو صوفی فلسفی یحییٰ سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا تھا، جو عربی اور فارسی فلسفے کے نام نہاد روشنی کے بانی تھے، جو 1191 میں حلب میں مارے گئے تھے۔ صلاح الدین کے سوانح نگار ابن شداد، جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، ابن شداد نے اس واقعے کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین کے تقویٰ پر ایک باب میں شامل کیا ہے۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا اور کہا کہ اس نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا اور اسے باطل قرار دے دیا۔ علماء کے ارکان سے مشاورت کے بعد صلاح الدین نے سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ صلاح الدین نے ایران اور شام میں ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ فرقے قاتلوں کی بھی مخالفت کی، جو لاطینی عیسائی صلیبیوں کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ صلاح الدین نے ایشیائی صوفیوں کو مصر میں خوش آمدید کہا اور ان کے پیروکاروں نے بہت سی خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد رکھی اور ان سے نوازا، جن میں المقرزی نے ایک لمبی فہرست دی، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ صلاح الدین کی خانقاہ میں دلچسپی دراصل تھی کیا۔ وہ خاص طور پر مصر کے بارے میں باہر کے صوفیوں کو کیوں چاہتے تھے؟ ان سوالوں کا جواب ان صوفیوں کی اقسام میں پوشیدہ ہے جس میں راغب کرنا چاہتے تھے۔ صوفیوں کے مصر سے باہر سے آنے کا مطالبہ کرنے کے علاوہ فقہاء نے یہ واضح کیا کہ وہ خاص قسم کے ہیں۔ خانقاہ کے باشندے دینی علم اور پرہیزگاری کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کی برکات طلب کی جاتی ہے۔ خانقاہ کے بانی نے شرط رکھی کہ خانقاہ صوفیوں بیرون ملک سے آنے والے اور قاہرہ میں آباد ہونے والے صوفیوں کے لیے ایک گروہ کے طور پر مختص کیا جائے، اور اگر وہ نہ مل سکے تو یہ فقہ شافعی، مالکی یا اشعری کے لیے ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا مزید ویڈیوز کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔